السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب اللہ شاہ بخاری دعا خانہ ٹیکسلا کینٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے کھانوں کو ذائقہ دینے کے لیے جن مسالہ جات کو کثرت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، ان کے اندر جاوتری کا جو استعمال ہے وہ سر فہرست ہے۔ دو طرح سے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ذائقہ کمال کا کھانے کا کر دیتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ کھانے سے ایک بہترین خوشبو آتی ہے، جس سے اس کا مزہ جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ جاوتری جائفل کے ڈوڈے کے اوپر لپٹا ہوا ایک چھلکا ہوتا ہے جو خام حالت میں سبزی مائل ہوتا ہے، لیکن جب یہ خشک ہو جاتا ہے تو جائفل کے ڈوڈے کے اوپر سے اتر جاتا ہے اور اس کے رنگت جو ہے وہ سرخ زردی مائل ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے ذائقے کو دیکھا جائے تو اس کا ذائقہ تیز اور خوشبودار ہوتا ہے اور خوشگوار ہوتا ہے، اور اسی طرح اگر اس کے مزاج کو دیکھا جائے تو دوسرے درجے کے اندر یہ گرم خشک مزاج کی حامل ہوتی ہے۔ جوتری کے اگر استعمال کو دیکھا جائے کہ کون کون سی امراض کے اندر اس کو استعمال کر کے ہم فوائد حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ مفرح اور مقوی قلب ہوتی ہے، یعنی کہ دل کے اندر جو وساوس اور خیالات انسان کو پریشان کر دیتے ہیں اور اسی طرح انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، ان خیالات اور وساوس کو دور کر دیتی ہے، انسان کے دل کو بالکل فریش کر دیتی ہے اور مفرح کر دیتی ہے۔ وہ تمام تر ادویات جو مفرحات قلب کے طور پر تیار کی جاتی ہیں، ان کے اندر جاوتری کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، اور اسی طرح یہ مقوی قلب بھی ہوتی ہے۔ ضعف قلب کے مریض ہے جو دل کی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں، ان کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے، یعنی دل کے لیے ہر حوالے سے یہ مفید ہے اگر اس کو استعمال کیا جائے تو۔ اسی طرح یہ مجفف رطوبات ہوتی ہے جو انسانی جسم کے اندر ایکسٹرا رطوبات جمع ہو جاتی ہیں، ان کو یہ خشک کرتی ہے۔ پھیپھڑوں کے اندر جو رطوبات ایکسٹرا جمع ہو جاتی ہیں، ان کو خشک کر کے پھیپھڑوں کو تقویت دیتی ہے، اور انسان کے جتنے مسائل ہوتے ہیں پھیپھڑوں کے، ان سے انسان کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اور اسی طرح یہ مقوی اور ہاضم بھی ہوتی ہے، یعنی معدے کو طاقت اور قوت دیتی ہے اور ہاضمے کو درست کرتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ معدہ جو ہے اس کے استعمال سے غذا کو اچھی طرح ہضم کرنے کے قابل بن جاتا ہے۔ اور پرانے سے پرانے اسحال جو بوجہ سردی انسان جن سے واسطہ انسان کو پڑتا ہے معدے کے اندر سردی کی زیادتی کی وجہ سے، تو جاوتری کے استعمال سے ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کے اندر تقویت رحم کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ رحم کے اندر جو ایکسٹرا رطوبات ہوتی ہیں ان کو یہ خشک کر دیتی ہے اور رحم کو طاقت اور قوت دیتی ہے۔ اسی طرح مقوی با بھی ہوتی ہے، یعنی تقویت با کے لیے جو ادویات تیار کی جاتی ہیں ان کے اندر جاوتری کا استعمال بڑی کثرت سے کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ چونکہ یہ دافع تعفن ہوتی ہے اور خوشبودار ہوتی ہے، اگر منہ سے بدبو آتی ہو تو اسے منہ کے اندر رکھ کر چبایا جائے تو انسان کے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے اور انسان کے منہ سے خوشگوار خوشبو آتی ہے۔ اسی طرح یہ بلڈ شوگر کو متوازن کرنے کے لیے بھی انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے۔ جوڑوں کے دردوں کی یہ خاص دوا ہے، اگر اس کو استعمال کیا جائے جوڑوں کے دردوں کے اندر تو دو طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خوردنی طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور بیرونی طور پر روغن کنجد یعنی تلوں کے تیل کے اندر اس کو ملا کر مالش بھی کی جا سکتی ہے، جس سے جوڑوں کی جو سوجن اور درد ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ انتہائی مفید ہے انسان کے ان تمام تر امراض کے لیے جو بوجہ سردی جن سے انسان کو واسطہ پڑتا ہے، اور دردیں جن میں لکوہ بھی ہے، فالج بھی ہے، جوڑوں کی دردیں بھی ہیں، یا درد کمر وغیرہ کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کی مضرت کی طرف آتے ہیں تو اس کے استعمال سے درد سر پیدا ہو سکتا ہے، اس کی اصلاح ہو جاتی ہے کہ گلاب سے یا گوند ببول کیکر کی گوند اس کے ساتھ ملا کر استعمال کی جائے تو پھر یہ مفید ثابت ہوتی ہے، نقصان دہ نہیں رہتی۔ اس کے بدل کے طور پر جائفل کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مقدار خوراک جو ہے وہ 1 سے 3 گرام تک ہوتی ہے۔ ایک معروف طب یونانی کا مرکب ہے جس کو جوارشی بسباسا کہا جاتا ہے اور امراض معدہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اس کا یہ جزو اعظم ہے۔ اس کے اندر بسباسا جو ہے چونکہ جاوتری کو ہی کہا جاتا ہے تو اس کے نام پر یہ معجون مارکیٹ کے اندر دستیاب ہے، جس سے معدے کو قوت اور طاقت ملتی ہے۔ یہ تمام تر ویڈیوز ہیں یہ فائدہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستوں اور احباب سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں،
لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔